السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ، ایک بار پھر دروں ٹی وی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بلوچستان میں سیاسی گرما گرمی ہر 1-2 مہینے 4 مہینے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی بلوچستان کا ایک مزاج بن چکا ہے کہ یہاں پہ 5-6 مہینے کے بعد ایک ایفرٹ کی جاتی ہے گورنمنٹ کو گرانے کی، یعنی کہ ایک بار پھر سیاسی عدم استحکام بلوچستان میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو بھی پارلیمنٹیرین جو طاقتور ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہر جائز اور ناجائز کام بغیر کسی چون چرا کے ہونے چاہیے۔ بلوچستان کا یہی المیہ ہے۔ ایک بار پھر جو جمعیت علماء اسلام اور جام صاحب کی گروپ، ان کے درمیان جو روابط شروع ہوئے ہیں، کل ہم نے جب پروگرام کیا تھا تو اس وقت ملاقاتیں شروع ہو چکی تھیں، لیکن اس کے اندر کی خبریں نہیں آئی تھیں، لیکن چونکہ اگلے دن خبریں آ جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، تو جام صاحب اور مولانا عبدالواسع کی ملاقات دراصل بلوچستان میں ایک بار پھر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں موجودہ جو حکومت ہے وہ بالکل ناکارہ ہو چکی ہے، اور سیلاب زدگان مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں، سسٹم بھی مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، سب کچھ جام ہو چکا ہے۔ تو اس لیے یہ جو نئی جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اس خامیوں کو دور کرنا ہے، یعنی کہ حکومت بدلنا ہے۔ دراصل انڈیکیشن یہی ہے۔ یہ انڈیکیشن کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے، یا آپ یوں کہیں کہ یہ جو پریشر بلڈ کی جا رہی ہے بلوچستان حکومت پہ، اس کا کتنا اثر پڑ سکتا ہے، اس پہ ہم اپنا رائے رکھیں گے۔ جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک بھی دیں۔ جس ملاقات کے اندر، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ مولانا عبدالواسع نے چند دن قبل جام صاحب سے ملاقات کی تھی اور جام صاحب کو کہا تھا کہ اگر ہم حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں لائیں پارلیمنٹ میں تو آپ کے پکے بندے کتنے ہیں۔ میں نے کل بتایا تھا کہ 4 سے زیادہ نہیں ہے اس وقت جام صاحب کی گروپ کے اندر، باقی تمام ظاہر ہے کہ حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کل کی جو ملاقات ہے اس میں دیکھیں بندے کو ہنسی بھی آ جاتی ہے، بندہ ابھی اس پہ تبصرہ کیا کر سکتا ہے۔ جام صاحب کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے جام صاحب کے آخری بجٹ میں حکومت کی، اس میں جو اپوزیشن کو اریسٹ کیا گیا، FIR کاٹی گئیں اور گیٹ گرایا گیا، زخمی کیے گئے ہیں اراکین پارلیمنٹس کو، مطلب بڑا ناخوشگوار واقعات جو ہے وہ پیش آئے۔ پھر اس کے بعد جام صاحب کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے، تمام بلوچستان کے کلچر کا کبھی حصہ نہیں تھا۔ بلوچستان میں سیاسی اختلاف رائے بھی ایک احترام کے دائرے کے اندر رہ کے کی جا رہی تھی، لیکن پہلی بار ہم نے دیکھا کہ جام صاحب کی حکومت میں ادب، احترام، تہذیب، اس سب کو جوتوں کے نوک کے نیچے رکھ کے سیاست کی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک خلش بہرحال دل میں موجود تھی جمعیت اور جام صاحب کی حکومت کے درمیان، جام صاحب کے درمیان۔ تو جام صاحب کہتے ہیں کہ جی میں معذرت کرنے گیا ہوں مولانا عبدالواسع صاحب سے کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں جو جمعیت کے لوگ زخمی ہوتے، ظاہر ہے کہ اس میں BMP کے لوگ بھی شامل تھے، لیکن معذرت کرنے جام صاحب گئے ہیں مولانا عبدالواسع صاحب کے ساتھ۔ اگی واقعی میں یہ اگر ریئلائز ہو چکا ہے جام صاحب کو تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے، یہ اچھی روایت ہے کہ اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کی ظاہر ہے کہ معذرت ہی کی جا سکتی ہے۔ اگر جام صاحب نے معذرت کی ہے تو وہ بڑا زبردست اقدام ہے یہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جام صاحب کو 8 مہینے کیوں لگے معذرت کرنے کے لیے؟ 8 مہینے لگے۔ اگر معذرت اتنا ہی دل میں کوئی ظاہر ہے کہ ایک بوجھ تھا بقول جام صاحب، تو یہ بوجھ کافی پہلے ہلکا کیا جانا چاہیے تھا، کافی پہلے یہ معذرت ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ معذرت اس وقت نہیں ہو سکی۔ اچھا اس وقت نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد جب جام صاحب نے ابھی حالیہ دنوں میں 2 مہینہ قبل جب وہ موجودہ وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی تھی، جس میں وہ نمبر پورے نہیں ہو سکے تحریک اعتماد کی، تو اس ٹائم بھی معذرت جام صاحب نے نہیں کی۔ اس وقت بھی جام صاحب بھول گئے تھے کہ مجھے معذرت کرنی ہے، حالانکہ اس ٹائم
میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں، میں اپنے ذرائع سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس ٹائم جام صاحب نے اپنے سے تحریک عدم اعتماد جمع نہیں کرائی تھی. اس ٹائم بھی مولانا عبدالواسع صاحب جام صاحب سے ملے تھے، ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو جام صاحب کو مولانا عبدالواسع صاحب نے کہا کہ جمعیت آپ کے ساتھ ہے اور بی ایم پی کو بھی ہم منا لیں گے، آپ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیں تو ہم موجودہ وزیر اعلیٰ کو باہر نکالیں گے، ایک نئی حکومت بنا لیں گے. تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ جام صاحب نے سیاسی ماحول کو جانچا نہیں، پرکھا نہیں، انہوں نے بڑی جلد بازی میں جا کے تحریک عدم اعتماد جمع کر دی، لیکن پیش نہیں کر سکے. وہ ان کے پاس وہ مطلوبہ تعداد موجود نہیں تھی. تو اس وقت بھی پس پردہ جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیر مولانا عبدالواسع کے ہاتھ تھا. جام صاحب کو یہ گمان ہو چلا تھا کہ جن دو پارٹیوں نے مجھے اقتدار سے نکالا ہے، یہی پارٹیاں مل کے قطب بزنجو کو بھی اقتدار سے نکال لیں گے. لیکن دراصل جام صاحب یہ نہیں سمجھ پائے کہ اس ٹائم ایک بجٹ آ رہی تھی. اس بجٹ میں ظاہر ہے کہ ہر بجٹ میں ہر ایم پی اے، ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مالی مراد حاصل کیا جا سکے. تو وہ بندوق جام صاحب کے کندھے پہ رکھا مولانا عبدالواسع صاحب نے، وہ چلانے کی کوشش کی اور واقعی اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. جام صاحب کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. ایک بار پھر جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیر مولانا عبدالواسع صاحب نے پھر جام صاحب کو سیم اسی اسکرپٹ پڑھا کے کہا کہ جی ہم موجودہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور اس دفعہ ہم فرنٹ پہ ہوں گے. جام صاحب کی جب ملاقات ہوئی تھی کل مولانا عبدالواسع صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ جی پچھلی بار بھی تو آپ نے کہا تھا جا کے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیں، ہم نے کرا دی، اس کے بعد ہم نمبر گیم تک ہم پورا نہیں کر سکے، تو ہم ایک بار پھر ایک اٹیمپٹ کر لیں گے، پھر آپ پیچھے چلے جائیں گے، پھر وہی حال ہوگا جو پچھلے تحریک عدم اعتماد کا ہوا تھا. تو اس بار مولانا عبدالواسع صاحب نے ان کو ایک تسلی دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی اس دفعہ ہم جمعیت علماء اسلام خود تحریک عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائیں گے، فرنٹ پہ ہم ہوں گے، آپ نے صرف سپورٹ کرنا ہے. اگر نمبر گیم دیکھا جائے تو اس وقت جمعیت علماء اسلام کو ملا بھی لیا جائے اور جام صاحب کے جو ناراض گروپ ہے جو جام صاحب کے ساتھ اس وقت جڑا ہوا ہے ان کو ملایا جائے تو بظاہر 15 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں ہیں بظاہر اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ممکن ہے سیاست میں اور خاص کر باپ کے اندر آنا جانا تو کوئی عیب ہی نہیں ہے. ایک دن ادھر رہو، دوسرا دن ادھر آ جاؤ، اس کیمپ چینج کرنا باپ کے اندر وہ کوئی عیب نہیں مانا جاتا ہے. تو ممکن ہے کہ باپ کے اندر وہ لوگ جو اس وقت بظاہر میر عبدالقدوس بزنجو کے ساتھ ہیں، ممکن ہے ان کو وہ کوئی لارا لپا دے کے وہ اپنے کیمپ میں شامل کر سکیں. اس میں کوئی بعید قیاس نہیں ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بالکل یہ ہو سکتا ہے اور بہت جگہ آسانی سے ہو سکتا ہے. آیا بلوچستان کو ایسے ڈیل کیا جانا چاہیے کہ جس طرح کہ بھائی جو میری بات نہیں مانے گا یا جو فائل میری سب سے پہلے اپروو نہیں ہوگی تو میں نے جی تحریک عدم اعتماد لانا ہے. میں مانتا ہوں کہ موجودہ سیلابی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اس میں موجودہ وزیر اعلیٰ کافی حد تک لوگوں کو تسلی دینے میں، ان کی مدد کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. بہت ساری کمزوریاں ہیں، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتا. کیا سیلاب ابھی ایک ہفتہ 10 دن ہوئے آئے ہیں مولانا عبدالواسع صاحب جو اتنا غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کا جو ہے وہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک فکر، ایک خیال مولانا عبدالواسع صاحب کے پاس دل میں کریت کے باہر آئی ہے. نہیں جی، سیلاب کو 3 مہینے ہو گئے ہیں اور 3 مہینوں میں تو کم سے کم اسٹیٹمنٹ تو جاری کیے جانے چاہیے تھے جمعیت علماء اسلام کی جانب سے صوبائی حکومت کے خلاف. اسٹیٹمنٹ تو جاری کرنے، چلیں ٹھیک ہے ایک پریس کانفرنس نہ ہوتا، اس طرح کے اقدامات نہ اٹھائے جاتے، لیکن ایک مذمتی پریس کانفرنس تو جاری کر لیتے. ان تمام 4-5 مہینوں میں جس سیلاب زدگان کو سامنے رکھ کے ایک سیاسی استحکام وہ پیدا کی جا رہی ہے، وہ سیلاب زدگان کو فرنٹ پہ رکھ کے کیا جا رہا ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی ہمارے ظاہر ہے کہ اندر کے بہت سے معاملات کا ہمیں پتہ ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. سی ایم سیکٹر کے اندر جمعیت علماء اسلام نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، اب تک اٹھا رہا ہے، ناز نخرے تک برداشت کیے جا رہے ہیں. ایک فون کال پہ سمریاں بنتی ہیں، سمریاں پروف ہوتی ہیں جمعیت کے،
سی ایم سیکریٹریٹ سے کوئی واقف ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ یہ جی کوئی جواز، مجھے سیاسی جواز اس کو عوام میرے خیال میں ہضم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، بلوچستان میں عوام کی بھی ایک نفسیات ہے۔ جب جام صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو تب بھی جام صاحب کا جام صاحب نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تحریک عدم اعتماد، مطلب انجوائے کرتے ہیں، ایک انٹرٹینمنٹ تھا عوام کے لیے، تبصرے وغیرہ تجزیے وہ چلتے رہے۔ جام صاحب چلا گیا، اس کے 2 مہینے کے بعد میر قدس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد دوبارہ پیش کی گئی، وہ ناکام ہو گیا، پھر 2 مہینے گزر گئے، پھر تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی۔ جب جام صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اس ٹائم بھی ہر 6 مہینے کے بعد کہا جا رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد، تحریک عدم اعتماد، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد بلوچستان میں ایک عام طور پہ ایک مذاق ہو کے رہ گیا ہے۔ ہر دوسری بات پہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ مولانا عبدالواسع صاحب کا یہ بھی کہنا، دیکھیں میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں وہ جو ہمارے سامنے ہوئی ہے نا، وہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا عبدالواسع صاحب کا جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے، جہاں پہ الیکشن کمیشن نے ٹرانسفرز پہ بین لگائی ہوئی تھی، ایک دن قبل تک، مطلب 10 گھنٹے قبل تک مولانا عبدالواسع صاحب کے حلقہ انتخاب میں ڈی سیز تبدیل ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بالکل پابندی لگائی گئی تھی، پوری بلوچستان میں کسی طریقے کے کوئی بھی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہوگی، انتظامیہ کی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود 10 گھنٹے قبل تک رات کے 1 بجے قلعہ سیف اللہ کا ڈی سی تبدیل ہوتا ہے۔ دراصل معاملات ایسے ہیں کہ جی ہماری خواہشات کو ہر طریقے سے آپ نے عملی جامہ پہنانا ہے، اگر نہیں پہنائیں گے تو جی آپ ناکام ہو گئے ہیں، آپ سیلاب زدگان کی بحالی میں ناکام ہو گئے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو جو ہے ساتھ ملا کے چلنے میں ناکام ہو گئے ہیں، پھر اس طرح کے جواز پیدا کیے جاتے ہیں۔ اچھا یہ کہ دوسری بات، اختلاف مولانا عبدالواسع صاحب کا ہے، ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ سے ہو سکتا ہے، پھر بیچ میں بی ایم پی کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ ادھر اتحاد ہے بھائی، بلوچستان میں اتحاد ہے اور مرکز میں بھی اتحاد ہے بی ایم پی اور جمعیت کا، باقی پارٹیوں کو ملا کر۔ مولانا عبدالواسع صاحب کا یہ کہنا کہ بی ایم پی کے لوگ وزیر اعلیٰ کے بیڈ روم تک جاتے ہیں اور بیڈ روم تک ان کی رسائی وغیرہ، میں بالکل مانتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے، لیکن کیا جمعیت علماء اسلام کے اراکین اسمبلی کا بیڈ روم تک رسائی نہیں تھی یا اب تک نہیں ہے؟ جس طرح بی ایم پی کے ایم پی ایز کی رسائی وزیر اعلیٰ کے بیڈ روم تک ہے، اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے ایم پی ایز کی بھی رسائی بیڈ روم تک ہے۔ جب دونوں اپوزیشن جماعتوں کی رسائی اس حد تک ہے تو پھر ناراضگی کس بات کی؟ ایک دوسرے کے دامن اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کل بی ایم پی بھی آپ کا دامن اٹھا سکتی ہے، آج آپ نے دامن اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اصولی سیاست بلوچستان میں کب کا دم توڑ چکا ہے، کب کا، ابھی اس کی ہڈیاں بھی سڑ چکی ہیں۔ بلیک میلنگ کی سیاست شروع گزشتہ 20 سالوں سے ہے۔ نواب اسلم خان رسانی کی حکومت لیں، جام یوسف کی حکومت لیں، پھر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کی حکومت لیں، پھر جام صاحب کی حکومت لیں، امیر عبدالقدوس بزنجو کی۔ جب ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ٹھیک ہے، ایک مری معاہدہ ہو چکا تھا، ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کے اپنے اتحادیوں نے اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف، ہم گواہ ہیں کہ کیا کیا سازشیں نہیں کی تاکہ اس کو گرایا جائے۔ وہ اتحادی جنہوں نے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کو وزیر اعلیٰ بنانے میں خوشیاں منائی تھیں، وہ اتحادی رہے، مرکز میں بھی اتحادی تھے، بلوچستان میں بھی اتحادی تھے۔ ابھی کوئی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سے پوچھے کہ سی ایم سیکریٹریٹ کے اندر آپ کے خلاف کتنی سازشیں ہوئی، کتنا پریشر ڈالا گیا، وہی بات ہے جائز اور ناجائز کاموں کے حوالے سے۔ تو بہرحال بلوچستان میں ایک روایت بن چکی ہے اور اس روایت کو ختم کرنے کے لیے کوئی سیاسی جماعت فی الحال نظر نہیں آتی کہ یہ چھوٹے موٹے
چیزوں کو جواز بنا کے ایک پورے صوبے کو سیاسی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس کو آپ نے جو ہے بس عدم استحکام کا شکار بنا کے اپنے ذاتی اور علاقائی مفادات حاصل کرنے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ ابھی چل رہا ہے، ابھی ہمارے جیسے لوگوں کو دفتروں اور بات کرنے کا بھی جواز مل رہا ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی مل رہا ہے، ایک نیا موضوع بحث بن گیا ہے عوام کے لیے بھی، تمام حلقوں کے لیے بھی۔ ابھی یہ چلتا رہے گا، بہرحال ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں ابھی آگے کیا ہوگا۔ لیکن میرا ذاتی رائے یا میری اطلاعات یہ ہے کہ جمعیت بی ایم پی کے بغیر نہ حکومت گرا سکتی ہے موجودہ وزیر اعلیٰ کی، نہ کوئی پریشرائز کر سکتی ہے بالکل۔ باقی ان کا پاور اس ٹائم تک تھا، طاقت اس ٹائم تک تھی جب دونوں جماعتیں اکٹھے تھیں۔ ابھی خود میرے خیال میں جمعیت نے یہ اتحاد توڑ دی ہے، اور میں نے پہلے 2-3 اپنے ویلاگز میں کہا تھا کہ جس دن جمعیت نے بی ایم پی کے الائنس کو توڑ دیا تو پھر دونوں جماعتیں کمزور ہوں گی، جمعیت بھی کمزور ہوگا اور بی ایم پی بھی کمزور ہوگی۔ اور یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ کو۔ بہرحال ابھی میرے خیال میں جس طرح کے ناز نخرے پہلے برداشت کیے جا رہے تھے جمعیت علماء اسلام کی، ابھی اس طرح کے ناز نخرے ابھی برداشت نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ خود تقسیم ہو گئے ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔